مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بے پناہ خوبیوں سے نواز رکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیاں عطا کی کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر شہادت تک انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے لیے وقف کر دی، اور نیکی کے کاموں میں خیر مقدم ہوتے، سب سے پہلی صفوں میں نظر آتے۔ اگر کہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجاہدین کی تیاری کے لیے مسلمانوں سے، دیگر صحابہ اکرام سے چندے کا مطالبہ کیا تو اس نیکی میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میرے محبوب پیغمبر نے اپنی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اعلان کیا، اس موقع پہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے بیر روما کنواں خرید کے مدینے میں مسلمانوں کو وقف کرے گا، میں اللہ کا محبوب پیغمبر اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں، تو یہ نیکی کا کام بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ الغرض اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے کم و بیش تقریباً 18 مرتبہ مختلف مواقع پہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے جنت کی بشارت پانے والے جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیا کے موضوع پہ دیکھا جائے تو اس کائنات نے آپ جیسا شرمیلا اور حیادار انسان نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو 18 ذی الحجہ کو باغیوں نے شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اللہ کے محبوب پیغمبر نے مختلف مواقع پہ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا وعمرا ثم عثمان، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے زمانے میں ہمارے نزدیک سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہیں۔ اور اچانک احد کا پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی ایڑی مبارک پہاڑ کے اوپر ماری اور کہا، اسکن یا احد، اے احد پہاڑ تھم جا، رک جا، تم نہیں جانتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ او صدیق او شہیدان، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے،